بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست جو ہم اپنے وطن عزیز کی آزادی کے طور پہ مناتے ہیں، در حقیقت اس کا پس منظر کیا ہے اور اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہے جس سے آج تک ہمارے عام لوگ بے خبر ہیں، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے آزادی میں علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ تو یہ سمجھے آپ کہ اگر کردار ہے تو وہ انہی علماء کرام کا ہے جن سے آپ ناواقف ہو اور بے خبر ہو۔ اگر آپ کو پتہ چلے، آپ تاریخ دے کے آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا، ہو کیا رہا ہے، اور اس میں قربانیاں کس کی ہے، کنہوں نے جہاد کا اعلان کیا، کنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور کنہوں نے ان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچایا۔ آج ہم اس سے بھی ناواقف ہیں کہ ارض ہند کے اوپر انگریز کے قبضہ سے پہلے جو حکومت تھی تو وہ مغلیہ مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ کسی کافر کی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی تھی، اور مغلیہ مسلمانوں نے 3 صدیوں تک ارض ہند کے اوپر حکومت کی، اور یہ حکومت شروع ہوئی ان کی 1527 سے 1857 تک یہ حکومت ان کی چلتی رہی۔ لیکن انگریز سامراج نے اور برطانیہ کے بڑے کردار ادا کرنے والے تاجران نے مسلمانوں کی حکومت کے کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور 1599 عیسوی میں ہندوستان کے زمین پہ داخل ہوئے، اور وہاں تجارت کے غرض سے، تجارت کے نام سے اور اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے بادشاہوں کے ساتھ اپنے تعلقات، رسومات بڑھائے، مکاری میں، خوشامندی میں ان کا تو کوئی مثال ہے نہیں، جس سے مغلیہ حکمران دھوکے میں آئے اور ان کو بڑے بڑے مراکز، بڑے بڑے گودام تجارت کے لیے دیے، اور ان بڑے گوداموں کے اندر برطانیہ سے یہ اشیاء لا کے وہاں جمع کیا کرتے تھے، لیکن کان و کان کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ اگر خبر ہوئی تو ان علماء کو بھی کہ جو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے، اور وہ شخصیت کہ جس نے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو عام کیا، اور وہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، کہ انہوں نے 1758 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف بنیاد رکھی، اور لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کہاں پڑے ہو، آپ کو اندازہ نہیں، یہ انگریز آپ کے ملک میں تجارت کے غرض سے نہیں آئے، بلکہ آپ پر قبضہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو بنیاد ڈالنے والے محدث ہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے۔ پھر اس طریقے سے جب 1857 میں انہوں نے مغلیہ خاندان کے 1857 میں مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کیا، اپنی حکومت 1857 سے لے کے 1947 عیسوی تک قائم کیا، 1 صدی تک ان کی حکومت قائم رہی، اور اس حکومت کے دوران علماء پر انہوں نے ظلم کیے،
علماء کو توپوں کے سامنے کڑا کر کے ان کو اڑایا گیا، درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کو پھانسیاں دی گئی، اس لیے کہ وہ صرف علماء تھے، اور خاص کر علماء دیوبند تھے کہ جو ان کے حرکات سے، ان کے سکنات سے اور ان کے طور اور طریقوں سے واقف تھے، اور ان کی حکومت کے قائم اور دائم رہنے میں رکاوٹ تھے، ان کو اڑایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ علماء تو علماء ہی ہوتے ہیں، اور مسلمانان ہند نے ایمانی جذبے سے ان کا مقابلہ کیا، جن کے پیش حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ اور ان کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، دوسرا خلیفہ مجاز بانی دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، بڑے بڑے اکابرین اس میں شامل ہوئے اور ان کو شکست فاش دی۔ جب یہ مجبور ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ارض ہند میں یہاں رہ نہیں سکتے، قیام نہیں کر سکتے، تو اس وقت ایک تحریک پیدا ہوئی تھی، اور وہ تحریک کانگریس کے نام سے ہوئی۔ کانگریس کی تحریک کی بنیاد یہ تھی کہ ارض ہند کو انگریز سے چھڑایا جائے، اور اسی کے لیے کردار ادا کر رہے تھے علماء کرام۔ تو کانگریس کی اس تحریک میں علماء اور ہندو سارے مل گئے، جبکہ ابتدائی تحریک میں جب انگریزوں کے خلاف چلتی رہی معرکہ شمالی تحریک ریشمی رومال، اس میں ہندوؤں کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن بعد میں ہندو کا کردار ادا ہوا، کانگریس کے ساتھ وہ بھی مل گئے، اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ پورے ارض ہند کو برطانیہ سے آزاد کرایا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی دوران ایک دوسری تحریک قائم ہوئی مسلم لیگ کے نام سے، اور مسلم لیگ کے نام سے جو تحریک قائم ہوئی، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف ہندو رہے۔ مسلمان اور ہندو کی تقسیم پر انگریز خوش ہوئے اور اس منصوبے میں کامیاب ہوئے، اور آخر انہی کی جج نے مسلمانوں سے تنگ آ کر ان کی تحریکات کے سامنے بے بس ہو کر اعلان کیا کہ ہندوؤں کو ہندوستان اور مسلمانوں کو پاکستان دیا جائے۔ اسی وقت جب اعلان ہوا تو وہاں پر آوازیں بلند ہو گئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس تحریک میں جو پیش تھے پاکستان کی تقسیم میں، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا، اور اسی طریقے سے علماء دیوبند کے اس کردار کے سامنے معترف ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء کو بڑا کردار ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان کا نقطہ نظر کہ سارے مسلمان اور ہندو ہندوستان میں رہیں اور تقسیم نہ ہو۔ لیکن جب پاکستان الگ طور پر بن گیا تو اس کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ مسجد کے بنانے سے پہلے تو اختلاف ہوا کرتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کا تقدس ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، لہذا تمام کے تمام مسلمان اس بات کے لیے ایک ساتھ ہو کے پاکستان کا تقدس اور احترام کرے۔ اسی اعتراف کو دیکھ کر، علماء دیوبند کی قربانیوں کو دیکھ کر 15 اگست 1947 کو پاکستان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سکے بھتیجے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور بنگال میں پاکستان کا جھنڈا
حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بانجے، خاص بانجے، سکے بانجے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ملک تو ملک ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ ادا کریں گے، اور انہوں نے ادا کیا۔ تو علماء دیوبند کا کردار جو ابتدا سے لے کے آج تک، علماء کرام کا کردار، مسلمانوں کا کردار پاکستان اور ارض ہند کی آزادی میں شروع سے چلتا ہوا آیا، بعد میں پھر ہندو شامل ہوئے، تو علماء کرام کا کردار ہے۔ اب آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کس کا کردار ہے، تو آپ کے سامنے یہی بات ہوگی کہ اگر کردار ہے تو ان علماء کرام کا ہی کردار ہے جو ایمان کے جذبے سے انقلاب برپا کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنے جان اور تن من کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔